بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سلمان. میری سیاسی پارٹی ایک ہی ہے پی ٹی آئی، یہیں سے شمولیت کی اور 2005 میں اور اسی میں ہوں، اور کوئی سیاسی پارٹی میں کبھی نہیں گئی. اور عمران خان صاحب کو اتنا سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا گفٹ ہے پاکستان کے لیے، اور وہ ایک بہت بڑے انسان ہیں. ایک بڑا لیڈر ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، ایک بڑا انسان ہونا بڑی بات ہوتی ہے. اور میں خود سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے ان کو بہت کلوز سے دیکھا ہے. بہت سے لوگ ان کو دیکھتے ہوں گے ٹی وی اسکرین پہ جو خان صاحب آتے ہیں، تو میں نے کیونکہ ڈائریکٹ اسلام آباد کے اندر ساری سیاست کی ہے. میں اسلام آباد کی 12 سال پریزیڈنٹ رہی ہوں الیکٹڈ. تو خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ میٹنگز ہوتی تھی، ہر وقت آنا جانا. اس زمانے میں اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، تو ہم ان کو جانتے ہیں. اور جب آپ کسی انسان کو جانتے ہو نا، تو یا تو آپ اس کے امپریس ہو جاتے ہو یا پھر آپ کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر تو یہ خامیاں ہیں. یہ آپ کو سب چیزیں پتہ چل جاتی ہیں جب انسان چلتا ہے ساتھ. تو جتنا ہم انسان عمران خان صاحب کے ساتھ چلے اتنے سالوں سے، تو میں نے دیکھا کہ ان جیسا عظیم بندہ میں نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں. وہ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے، وہ صرف اور صرف ملک اور قوم کے لیے. اپنی ذات ان کی اپنی ذات کے لیے بالکل 0%. ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ سے دیکھیں پوری دنیا میں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ان کو مانا جاتا ہے، چاہا جاتا ہے. ایک ہیرو ہے آلریڈی، اور ان کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں. اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی زندگی کا مقصد ہے صرف اور صرف پاکستان اور اس قوم کی حالت بہتر کرنا، بس اس لیے. آبدہ راجہ، سیاست میں خواتین کے ملکی کردار کو، جو ملکی ترقی کے کردار میں خواتین کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ملکی ترقی میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے جو ابھی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ ضرور بتاؤں گی کہ خواتین کو ہر جگہ پہ وہ جس طرح سے ان کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، اور پاکستان کے اندر بھی، کیونکہ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور اس کے اندر مردوں کی زیادہ چلتی ہے. تو یہاں پہ حالانکہ خواتین جو ہے عمران خان کے ساتھ سب سے پہلے، اگر آپ پیچھے دیکھیں کچھ سال پہلے، 20 سال پہلے آپ چلے جائیں، تو چند ایک خواتین ہوتی تھی. اور یہاں اسلام آباد میں ہم کوئی 5-6 خواتین ہوتی تھی، اور ہم سے زیادہ تو آگے میڈیا ہوتا تھا اور وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہوتا تھا. حالانکہ تب ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے. تب ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم لوگ ایم پی ایس یا ایم این ایس بنیں گے، اسمبلیوں میں جائیں گے. لیکن خواتین تھی. خواتین کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حیث دی ہوتی ہے کہ وہ جان لیتی ہیں ایک سچے بندے کو، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن جس طریقے سے رول پلے کرنا تھا خواتین نے، وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا میرے خیال میں. اور جیسے جو ٹاپ لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں اور ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اس میں خواتین کو جس طریقے سے آگے کرنا چاہیے اور ان کی رائے بھی لینی چاہیے، اس طریقے سے نہیں ہے میرے خیال. ہر ایک پارٹی میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ عمران خان، لیکن عمران خان سب کی پارٹی میں زیادہ اس لیے ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے عورتوں نے، اور ہر جگہ آپ دھرنے کو دیکھیں کہ خواتین ہی تھی آگے. اس ٹائم پہ میں پریزیڈنٹ تھی اسلام آباد کی، ساری خواتین ہوا کرتی تھی. کوئی بھی مشکل وقت ہوتا ہے تو خواتین آگے ہوتی ہے فرنٹ لائن پہ. ہم نے خود فرنٹ لائن پہ ہر ایک مشکل کا سامنا کیا ہے. تو فرنٹ لائن پہ جب ہم مقابلہ ساتھ کرتے ہیں، فرنٹ لائن پہ ہم رہتے ہیں، پارٹی کو ساتھ لے کے جانے کے لیے ہم فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں، تو آپ کو باقی ڈیسیژنز کے اندر بھی خواتین کو زیادہ تعداد میں فرنٹ لائن پہ لانا چاہیے. مطلب 2-4 تو ہیں لوگ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو وہ میں سمجھتی ہوں کہ جو وہ خواتین جو ہمیشہ سے خان صاحب کے ساتھ رہی، کسی پارٹی میں ادھر ادھر نہیں ہوئی، اور ان کا ایک ہی فوکس تھے خان صاحب، تو ایسی تمام خواتین کو آپ کو مین سٹریم کے اندر لانا چاہیے. آبدہ راجہ بطور ایم پی اپنی نجی مصروفیت کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ہماری کوئی نجی مصروفیت نہیں ہوتی. زیادہ تر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. نجی زندگی میں ہم اتنا بیزی نہیں ہوتے. ہماری زیادہ جو ٹائم گزرتا ہے وہ خان صاحب اور پارٹی کے ساتھ گزرتا ہے. اب تو یہی لوگ رشتہ دار ہیں، یہی سب کچھ ہیں، کیونکہ رشتہ داریاں دوستیاں تب ہوتی ہیں جب آپ ملتے ہیں کرتے ہیں. رشتہ داروں سے بھی کہیں عرصہ جب نہیں ملتے نہیں جاتے تو وہ بھی چیز وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یہی فیملی ہے اور یہی سب کچھ ہے. انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ کام کرنا. سارے سال کتنے سال تو انہی کے ساتھ ہو گئے. تو وہ نجی زندگی اتنی زیادہ بس چل رہی ہوتی ہے. گزشتہ دنوں ایک مذہبی پارٹی کے سربراہ نے اسپیشلی پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ ادا کیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت کا سربراہ ایسے خواتین کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کرنے چاہیے؟
مولانا صاحب کی بات سن کے واقعی میں آپ کو دل سے بتا رہی ہوں بہت دکھ ہوا. ہم جیسی خواتین جو اچھے گھروں سے آتی ہیں، جن کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے الحمدللہ سیاست کی، ٹھیک ہے، ہم سیاست کسی مطلب کے لیے نہیں کر رہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، نظریہ پاکستان ہے جو خان صاحب کا نظریہ ہے، ہم ان کے لیے ان کے ساتھ چلتے ہیں. ہم اس طرح کی ہماری پارٹی میں اگر آپ دیکھیں نا تو زیادہ تر ایسی خواتین ہیں جن کو کوئی سیاست ویاست نہ کوئی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کو یہاں سے آ کے پیسہ بنانا ہے، یا ان کو نہ ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم بہت زیادہ میڈیا پہ آئیں. وہ صرف اور صرف خان صاحب کے لیے اور نظریہ پاکستان کے لیے ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے، اس ملک کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے ہم خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں. اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے، مطلب میں جب ان کی شکل میرے ذہن میں آتی ہے، ان کی داڑھی اور اس طرح سے سارا ان کا گیٹ اپ، تو مجھے کچھ کہتے ہوئے بھی مجھے خود شرم آتی ہے کہ میں کیا کہوں ان کے بارے میں، کہ جو انہوں نے الفاظ، ان کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ دیکھیں وہ تو کیسے انسان ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں کہ جو عورتیں یہاں پہ اتنے سالوں سے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے ہر وقت ہم پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھیں. ماں بہنیں بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور برابر ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی پارٹیوں میں خواتین کام کرتی ہیں تو سب کو دوسری پارٹیوں کو بھی ان کو ایک عزت، ایک احترام کا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی ہم لوگ خود یہ کبھی بھی نہیں استعمال کرتے کہ جو دوسری پارٹی کی خواتین ہیں ان کے خلاف. تو انہوں نے اس طرح کی جا ان کے ساتھ بھی خواتین ہوں گی یقیناً، تو اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرے، ان کے گھر کی خواتین، ان کی ہوگی، ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، تو وہ کیسا محسوس کریں گے. ہمارے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ، تو وہ اس طرح کی چیزیں سن کے نہ صرف ہم ہرٹ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہماری فیملی اور ہمارے لوگ، ہمارے کولیگ سب ہرٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے دوسروں کا دل دکھانا، اور اسلام کیا کہتا ہے عورت کے بارے میں، کتنی عزت ہے. کوئی دنیا کا مذہب اتنی عزت نہیں دیتا خواتین کو جتنا اسلام دیتا ہے. تو اگر یہ واقعی اسلام کے علم بردار ہیں، جو کہ یہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ثابت کر دیا. انہوں نے دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ ان کے الفاظوں سے کسی کو بھی اس کی عزت چلی جائے گی. انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے، انہوں نے خود دکھایا ہے کہ وہ خود اندر سے کیسے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی بےزتی نہیں کی، انہوں نے اپنی کیا. انہوں نے تو اپنا آپ دکھایا نا. شو کیا انسان جو ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی بےزتی کی، مطلب سب نے ان کے اوپر لعنت ڈالی ہے. اور ہمارے یہاں تو ہمارا کلچر ایسا ہے کہ بزرگوں کو، بڑوں کو، یا کوئی کسی نے داڑھی بھی رکھی ہو تو ہم اس کی عزت احترام کرتے ہیں. لیکن ہر پلیٹ فارم کے اوپر ان کے اوپر لوگوں نے جا کے لعنت ڈالی ہے. تو ان کو تو بہت شرم آنی چاہیے. اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے، کیا پی ڈی ایم نمبر پورے کر سکے گی؟ عدم اعتماد کیسے لے کے آ سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ، کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں ہی نہیں تو وہ عدم اعتماد نہیں لا سکتے. نہ ہم میں سے، میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ آپ کو کہتی ہوں کہ جتنے لوٹے تھے وہ چلے گئے، جتنے لوگ بکاؤ لوگ تھے وہ چلے گئے. اب کوئی بھی بکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیسے وہ تعداد ہی پوری نہیں کر سکتے؟ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے. کیونکہ وہ خود اس ٹائم پہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. پہلے یہ دیکھیں خود ہی کہتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں ہم لوگ الیکشن کروا لیں گے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسمبلیاں میں کہہ رہے ہیں کہ نہ تحلیل کریں. تو یہ تو خود ڈرے ہوئے ہیں، یہ خود لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. بائی الیکشنز میں آپ دیکھیں، ابھی کشمیر کا الیکشن ہوا ہے، وہ ہم نے ماشاءاللہ سے جیتا. ہر جگہ جو لوٹے تھے وہ جب گراؤنڈ پہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر گئے تو لوگوں نے ان کی کتنی بےزتی کی اور ان کو ریجیکٹ کیا. تو اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو بھی اب سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ پہلے زمانے چلے گئے جب اندر کھاتے آپ ڈیلیں کرتے تھے، لوگوں کے سودے کر آتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا. اب تو بچے نے موبائل اٹھایا اور وہ آپ کی ایک ایک چیز ایکسپوز کر دیتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ یہ لوگ اس طرح کی چیزیں کریں گے. ایکسپوز ہو چکے ساری دنیا کے سامنے. پی ڈی ایم ایک دوسرے کو گالیاں نکالتی تھی یہ جماعت، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو روڈوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے. بے نظیر صاحبہ ایک بڑا نام تھا پولیٹکس کے اندر ان کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ان کی ننگی تصویریں انہوں نے پھینکی، کیا ہوا؟ ان کی عزت میں کمی ہوگی؟ میں نہیں سمجھتی کہ ان کی عزت میں کوئی کمی ہوئی تھی. پھر اس کے اتنے انہوں نے گندے گندے الفاظ، ہر چیز. آج بلاول کو شرم آنی چاہیے کہ اس کی ماں شہید ہوئی
تم نے آج تک تو اپنی ماں کو مارنے والوں کو سامنے نہیں لا سکے ہو، ٹھیک ہے، نہ اپنے منہ سے تمہیں اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ کبھی اس کا ذکر کر سکو، بلکہ جو تمہاری ماں کو گالیاں دیتے رہے تم انہی کے ساتھ چل رہے ہو، اس کو تو بہت شرم آنی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں ایک جوان جب بیٹا ہوتا ہے تو وہ ماں کی ایک ڈھال بنتی ہے، اور ایک بڑی ماں کا بیٹا، ایک شہید ماں کا بیٹا اور ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، اس کو تو خود شرم آنی چاہیے۔ گزشتہ روز پیپل پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں قوم مجھے وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ ایک مذاق ہے، جوک آف دا ڈے ہے کہ ان کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی تو پارٹی ٹوٹی ہے زرداری کی وجہ سے۔ بے شک بھٹو نے ایک پارٹی بنائی تھی، ان کے ساتھ لوگ چل رہے تھے، بنظیر صاحبہ میں خود، کیونکہ وہ ایک خاتون تھی تو میں دل سے بہت ان کی عزت کرتی تھی اور کرتی ہوں، ٹھیک ہے، ایک بڑی لیڈر تھی، ان کے ساتھ لوگ چلتے تھے۔ لیکن زرداری کے آتے ہی ساری پارٹی ان کی ٹوٹ گئی، زرداری کے ساتھ کوئی بھی نہیں چلنا چاہتا۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بنظیر خود اس سے زرداری سے تنگ تھی، تو زرداری کے ساتھ جس بندے سے اپنے گھر والے تنگ ہوں تو اس کے ساتھ کون چلنا چاہے گا؟ ملک اور قوم میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسے 5% بھی لوگ ایسے ہوں گے جو زرداری کے ساتھ چلنا چاہیں گے، بالکل بھی نہیں۔ گزشتہ روز قرضوں سے متعلق ورلڈ بینک نے انکشاف کیے کہ پاکستان ان 70 ممالک میں شامل ہو گیا جب قرضے واپس نہیں ادا کر سکتا، تو اب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کو کیسے مینیج کرے گی؟ سب سے زیادہ آپ اگر ہماری گورنمنٹ میں دیکھیں، جب ہم گورنمنٹ کے اندر آئے تھے تو سب سے زیادہ جو قرضے واپس کیے ہیں وہ عمران خان نے کیے ہیں، تو ان سے کوئی بھی چیز مینیج نہیں ہو سکتی۔ اگر ملک کو سیدھا کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، تھوڑی بہت مشکلات دیکھنی پڑیں گی قوم کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آتے ہی ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، لیکن بہت حد تک ہم نے قرضے واپس کر دیے تھے، اور یہ کام خان صاحب کر سکتے ہیں، یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ قرضوں کے اوپر اور قرضے لیں گے اور اس کو کھا جائیں گے۔ عابدہ رجا صاحب پرویز الہی صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میرے خیال میں ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہے، پرویز الہی، ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور ان کی اس کے اندر پولیٹکس کے اندر جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ میں نے خود ان کو کافی بطور جب وہ اسپیکر تھے ان کو دیکھا، اچھے خاندانی انسان ہیں اور ان کو کام کرنا آتا ہے، مطلب وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ نئے سیاستدان ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ترقیاتی کام کیسے کروانے ہیں، ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے چودھری صاحب کا۔ اور اگر ان کو ابھی، کیونکہ ہماری اسمبلیاں تو تحلیل ہو رہی ہیں، آئی ایم شیور کہ اگر ان کو زیادہ ٹائم ملتا تو پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا چینج آتا۔ پی ٹی آئی کتنی اکثریت کے ساتھ گورنمنٹ میں آ رہی ہے؟ 2/3 میجورٹی سے انشاءاللہ آئیں گے۔ ابھی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی راولپنڈی جلسے کے بعد، اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ ایک سینیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سینیٹر بزرگ ہیں، ان کی گرفتاری کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ابھی آج کی خبر ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا ہے۔ ایک ٹویٹ کے اوپر ایک بندے کے ساتھ اتنا برا ہوا، وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ ایکسپوز کیا اداروں نے اپنے آپ کو کہ اس ملک کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک سینیٹر، ایک وزیر ہیں، بہت عرصے سے گورنمنٹ کے اندر ہیں، ایک اچھی پوزیشن والے بندے ہیں، ایک ہائی پروفائل والے بندے کے ساتھ اتنا برا کیا گیا، انہوں نے ان کی فیملی کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے ان کی کوئی عزت نہیں چھوڑی۔ مطلب ایک بندے کی کے ساتھ انسانیت سے گری ہوئی جتنی چیز کرنی چاہیے وہ ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور آپ یقین کریں، میں لاسٹ ٹائم سٹیج پہ جب خان صاحب آئے تھے میں ان سے ملی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت بہادر انسان ہیں جو آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی اور جگہ ہوتا تو پتہ نہیں، کوئی اور بندہ ہوتا اتنا عزت والا تو خودکشی کر لیتا، چھوڑ دیتا، چلا جاتا ملک چھوڑ، لیکن میں نے کہا آپ نہیں گئے، آپ یہیں پہ رہے۔ آج کیا ہے؟ آج پوری قوم ان کے ساتھ ہے، اور جن اداروں نے اپنے آپ کو، ان کو نہیں ننگا کیا، ان اداروں نے اپنے آپ کو ننگا کیا، ان کی عزت، اللہ نے ان کی عزت میں اور اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے گا آگے، انہوں نے تو ان کو ہیرو بنا دیا۔ وہ میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے اس ٹائم پہ جو چیزیں انہوں نے برداشت کی اور جس طریقے سے، وہ تو شاید پہلے اعظم سواتی کا کوئی اتنے جو لوگ نہیں جانتے تھے، آج گاؤں میں، محلوں میں، ہر ایک جگہ اعظم سواتی کا نام ہے، ہر ایک کے منہ پہ، اور ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے۔ ایک بندہ مجھے پورے ملک میں سے نکال کے دکھائیں جو کہتا ہو کہ اعظم سواتی غلط ہے۔ پوری قوم ان کے ساتھ ہے کہ اعظم سواتی ٹھیک ہے، اور اداروں نے ان کے ساتھ غلط کیا اور ظلم کیا، اور اس کی ہم مذمت کرتے، اور انہوں نے یہ بتایا
پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ملک کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ابھی خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آئندہ الیکشن میں نوجوانوں کو موقع دیا جائے گا. جیسا کہ 2018 میں دیکھا گیا کافی ورکر غم و غصہ پایا گیا ورکر میں. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ورکر کو موقع ملنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میں کیونکہ خود گراس روٹ لیول کی ورکر ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف ورکرز کو موقع دیں. میں خان صاحب سے اپیل کروں گی کہ خان صاحب اپنے کھوٹے سکوں کو آزمائیں، یہ آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جن کو ٹھیک ہے ہماری شکلیں ساری دنیا نہیں جانتی ہے، ہمارے جو ورکر ہیں وہ پیچھے ہیں، لیکن آپ ان کو موقع دیں. جن لوگوں کو آپ نے موقع دیا تو انہوں نے آ کے دیکھے نا کتنا اچھا پرفارم کیا. ہمارے کتنے سارے منسٹرز ہیں جو آئی ایس ایف سے یوتھ ونگ سے آگے گئے تھے، ان کو ٹکٹ ملے اور وہ کتنا اچھا. اور جو خان صاحب کا ورکر ہے نا وہ مر جائے گا لیکن بکے گا نہیں، اور خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، خان کے لیے جان دے گا. اس لیے میں خان صاحب کو یہ کہوں گی ضرور کہ ادھر ادھر کی پارٹیوں کو سے لوگ لینے سے بہتر ہے کہ اپنے جو لوگ شروع سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اس ٹائم پہ ایک ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جن کو آپ ٹکٹ دیں گے آپ ضرور دیں. اور یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ خان صاحب خواتین کو ضرور اور پہلے سے نومینیٹ کریں کہ آپ اس نے خاتون نے، تاکہ ہر ایک خاتون اپنا اپنا جو انٹرسٹڈ ہے حلقہ بنائے اور وہاں سے الیکشن لڑیں. کیونکہ ایک خاتون جب حلقے کے اندر آئے گی اور پاور میں آئے گی تو وہ اپنے حلقے کے لیے زیادہ مردوں کی نسبت زیادہ بہتر کام کرے گی. 7-8 ماہ پہلے جیسے پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ گرائی گئی، اس کے بعد اسپیشلی پارٹی کے لیے خان صاحب کے لیے ڈیجیٹل اور مین اسٹریم میڈیا بند کر دیا گیا. سوشل میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سوشل میڈیا کا کردار اتنا اچھا تھا کہ ہمارے اوپر فرق ہی نہیں پڑا کہ وہ ٹی وی پہ نہیں. آج کل تو ٹی وی کو کون دیکھتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. یہ موبائل فون ہے، اس کے اوپر ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گی سوشل میڈیا کے تمام جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہیں کہ جتنا زبردست انہوں نے کام کیا وہ میرے خیال میں اس کی مثال نہیں ہے کوئی بھی مل سکتی. کہ خان صاحب کے لیے بہت کام کیا. ایک چیز کو فوراً سے وہ پوری دنیا کو بتا دیتے تھے، ٹی وی پہ نہیں دکھا رہے تھے تو کیا فرق. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بیٹھ کے کہیں ٹی وی لگا اور اس کو دیکھیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور وہ اس کے اوپر زبردست کام ہو رہا ہے خان صاحب کے لیے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ٹی ویوں والے آئیں، وہ دکھائیں نہ دکھائیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ دا رجیہ صاحب اگر سیاستدان نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں اگر سیاستدان نہ ہوتی تو میں بچپن سے سوشل ورکر تھی. جب میں چھوٹی تھی تو کوئی بھی ملتا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں شاید آئی تھنک 7th کلاس میں تھی تو مجھے ایک خاتون ملی میرے گھر کے باہر آئی. اس زمانے میں اتنا مانگنے والے لوگ نہیں تھے تو اس نے مجھے کہا بیٹا میں کوئی مانگنے والی نہیں ہوں، میں نے ایک آپریشن کروانا ہے. اور مجھے پتہ نہیں اس زمانے میں اس نے 6,000 یا 8,000 روپیہ بتایا کہ یہ مجھے چاہیے. تو میں نے کہا اگر آپ کو یہ مل جائے تو آپ نہیں مانگیں گی. اور اتنی بزرگ تھی، کہتی ہے نہیں بیٹا. میں نے سارے اسکول سے 2 روپے اور اس طرح جمع کر کے تو ان کو پیسے ان کے حوالے کیے. مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے اندر ایک جراثیم ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کا. تو میں آئی تھنک کہ میں اگر، اور میں ابھی بھی سوشل ورک کرتی ہوں، سیاست ہے ہی سوشل ورک کا کام. اور میں نے یہ اللہ سے دعا کی تھی، مجھے کوئی اتنا شوق نہیں تھا کہ اسمبلیوں میں جائیں نہ کریں. بس خان صاحب کو میں کہتی تھی جس دن خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے تو ہم گھر میں آرام کریں گے، بیٹھیں گے. اور میرے بچے بھی کہتے تھے کہ چلے اماں آپ کی جان چھٹے گی جب خان صاحب سیاستدان وزیر اعظم بن جائیں گے تو آپ کم از کم گھر میں تو ہمیں ملیں گے. تو خان صاحب پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے کام ایسے تھے کہ جو ہم لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتے تھے لیکن دوسروں کی منتیں ترلے کرو 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 اس کا کام نہیں ہوتا تھا. تب میں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ خود کو پاور دے تاکہ میں ان کے مسئلے حل کر سکوں. اور الحمدللہ میں نے کیے، بہت زیادہ سوشل ورک کی ہے. میں نے زندگی میں پیسہ نہیں کمایا لیکن میں نے عزت بہت کمائی ہے اور لوگوں کی دعائیں بہت لی ہیں اور لوگوں کی خدمت بہت کی ہے. تو میں اگر یہ نہ ہوتی، بس یہ فرق تھوڑا سا ہی ہے کہ میں ابھی گورنمنٹ کے اندر ہوں، اگر میں باہر بھی ہوتی تو میں سوشل ورک کر رہی ہوتی جو میں ابھی تک کر رہی ہوں. آپ دا رجیہ صاحبہ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں زیادہ؟ کھانے میں مجھے دہی بلے بہت پسند ہے. دہی بلے پسند ہے اور تقریباً تمام ہی پاکستانی ڈشز پسند ہیں، دال چاول اور اس طرح سے بریانی. آپ کو میری صحت کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کھانے پینے کی میں جو پاکستانی ڈشز ہیں وہ ساری اچھی لگتی ہیں. کرکٹ میں خان صاحب کے علاوہ فیوریٹ پلیئر کون سا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سلمان، بہت مزے کی کہ مجھے کرکٹ کی کبھی سمجھ ہی نہیں آئی. میں کیونکہ خود باسکٹ بال کھیلتی تھی، میں نے کبھی زندگی میں پوری زندگی میں ایک میچ بھی نہیں دیکھا. نہ میں خان صاحب کو اس وجہ سے لائک کرتی تھی کہ وہ کرکٹر ہے،
نہ مجھے پتہ تھا. بس چھوٹے تھے تو تب میں کالج لائف میں تھی تو مجھے یہ پتہ ہے کہ خان صاحب, میں گورنمنٹ کالج فار ویمن میں وہاں پر ریکارڈ بھی موجود ہے کہ میں خان صاحب جب چندہ اکٹھا کر رہے تھے شوکت خانم کے لیے تو بس ہمیں پتہ چلا کہ کوئی عمران خان ہیں اور وہ ان کو پیسے چاہیے اور وہ غریبوں کے لیے ایک ہاسپٹل بنائیں, تو بس ہم شروع ہو گئے تھے. تب دیٹ ٹائم آئی واز ان شاید فرسٹ ایئر, تو بس ہم لوگ شروع ہو گئے تھے کہ ان کے لیے ہم پیسے اکٹھے کر کے ان کو بیچتے تھے. اور کرکٹ کا مجھے کوئی شوق ہی نہیں ہے, نہ میں کبھی بھی دیکھتی ہوں, اتنا لمبا ہوتا ہے مجھے تو وہ گیم سمجھ ہی نہیں آتی. آخر میں خواتین کے لیے, پاکستان کی خواتین کے لیے کوئی میسج؟ خواتین کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ جو سیاست میں آتی ہیں آج کل ینگ بچیاں آتی ہیں تو وہ میں نے دیکھا ہر ایک شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتی ہے. لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, آپ محنت کریں اور اللہ سے جو ہے توقعات اپنی ساری اللہ سے رکھیں. کوئی انسان کسی انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتا, صرف ہم ایک دوسرے کا وسیلہ ہوتے ہیں. تو آپ محنت کریں سیاست کے اندر یا کسی بھی شعبے کے اندر ہیں, کوئی شارٹ کٹ نہیں ماریں اور نہ مارنے کی کوشش کریں. شارٹ کٹ والے لوگ ٹیمپریری ہوتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے. میں آج اگر ایم پی اے نہیں بھی رہوں گی تو لوگ مجھے ایز اے ایم پی اے نہیں جانتے, لوگ مجھے میرے نام سے جانتے ہیں, میرے کام سے جانتے ہیں. اس لیے اپنے نام سے اور اپنے کام سے اپنی ایک پہچان بنائیں. سلمان اور ایاز کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ لوگ بھی بہت محنت کریں. میں تو آپ کو کہہ رہی تھی آپ میرے ساتھ بیٹھے, آپ لوگوں کو بھی لوگ دیکھیں.